اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں، گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کو اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور وہ وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا، میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا، یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، دعوت دی، میں نے کہا اس راستے پر آؤ، بے حیائی کو اختیار کرو، فلاں کرو، یہ کرو، ویمن لب کی تحریک چلاؤ، فلاں تحریک چلاؤ، میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں ورغلایا، میں نے تمہیں برے راستوں کی طرف دعوت دی، لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، میرے پیچھے چلے، فلا تلومونی ولا ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، یہ تم نے غلط کام کیا تھا، تم نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، میری بات مانی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقینا ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی گریٹنگز ہوں گی، ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات، پاک بات، خیر کی بات، عمدہ بات، جو بھی کلام طیب ہے، جو بھی حق کی بات ہے، جو بھی بھلائی کی دعوت ہے، اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی، ایک ایسے درخت کی، ایک بہت عمدہ درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بلند ہیں، توتی اکلها کل حین باذن ربها، اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، آم کا درخت ہے، فصل کا وقت ہے، آم لگے ہوئے ہیں، یا اور کسی چیز کا درخت ہے، اس کے اندر اکلہا، اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں، کہ نیکی کا کوئی کلام ہو، نیکی کی دعوت ہو، نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے، اس کی جڑ بہت گہری ہے، مضبوط ہے، اسے مسلسل جو ہے مل رہی ہے، زمین سے نمو مل رہی ہے، اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں، اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ آپ نے خیر کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی، ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی، جہاں تک، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا، اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا، کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی، جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا۔
اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکاڑ ٹائپ، وہ درخت نہیں ہوتا، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں. مثال گندی بات کی ایسے ہے، گندی بات ہو، بری بات ہو، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر اسے اکھاڑ لیا جائے. جڑیں گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر، پھیلی ہوئی تو ہے، نظر بہت آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے. ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے. زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے، کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں، لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکاڑ، اس کو اکھاڑنا آسان ہے. گویا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں، یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیث جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو، چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباثت جو ہے اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے. دولت ہے، چاہے حرام سے کمائی گئی ہے، خبیث دولت ہے، لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا. اس کی استقامت، اس کا صبر، اس کا حوصلہ، اس کے اندر جو بھی باہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی، اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت. یہی قول ثابت ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ایمان، پھر حیات دنیا و فی الآخرہ، اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا. اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے.